اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ، مسافر تھے، کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی ملازمت، تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا. تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی، غیرت ہوئی، تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں، پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں، میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے، تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں، تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے. 2 پوائنٹ ہیں، بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے، بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ، یہ خدمت آپ کرو گے، اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا. سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا، لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے، یہی مہر ہے. یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا، لیبل جو لگا ہوا تھا خدمت برائے خدمت کا لیبل تھا. کیونکہ جب دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا اور ان کے پاس جا کے پوچھنے لگے ما خطبکما، بھائی رش لگا ہوا ہے، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بوڑھا باپ ہے، وہ آ نہیں سکتا اور مردوں کے رش میں ہم جا نہیں سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے روٹی کا انتظام کر دو تو میں ڈول بھر کے دے دیتا ہوں. وہاں یہ نہیں کہا. وہاں خدمت ہو رہی ہے اور لیبل بھی خدمت برائے خدمت کا. یہ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، اور حقیقت میں یہی تھا، مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، تمہارا نمبر تو 6 گھنٹے کے بعد آئے گا، کوئی بات نہیں، میں خدمت کر دیتا ہوں، میں لا کے تمہیں ڈول دے دیتا ہوں. ڈول سے پانی نکال کے ان کو دے دیا، جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ. تو وہاں چونکہ خدمت کا لیبل خدمت کا تھا، وہاں دل میں یہ لالچ رکھنا جائز نہیں تھا. جیسے کہ آج کل لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی، مقصد ہوتا ہے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلا جائے ہمارے نام. باس کی خدمت ہو رہی ہے لیکن مقصد ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دے. چاپلوسی ہو رہی ہے. اماں کے پاؤں دبائے جا رہے، بیگم کے ساتھ بہت اچھے بن گئے، نیت یہ کہ دوسری شادی کی اجازت دے دے. بعض جب مرد دوسری کا ارادہ کرتا ہے نا، بیگم کے ساتھ بہت اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے، وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں اس کے ارادے نیک نہیں ہیں. تو یہ بھی خیانت ایک قسم کی کہ آپ لیبل خدمت کا لگا رہے ہو اور دل میں آپ کے کیا ہے، مقصد کچھ اور ہے. یہ خیانت ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا، اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا، نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا، کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی. لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے، کیسے فطرت پر ہوتے ہیں. دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی، ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھائی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر رہتے ہو. وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی، جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھائی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے، تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھائی اس نوجوان کو بلاؤ، اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے، یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوئی، مگر ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے. مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب
حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ سے بھی نہ کہیں، نا 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 نا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں، ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں مجھے، اس کے اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، ٹھکانہ مل جائے. تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی، جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا، تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی دعا مانگی. ثم تولا الی الظل، قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ. جب بچیوں کو پانی پلایا نا لڑکیوں کو، تو فوراً درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا. کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی، اور پیغمبر کیسے اعتدال پر ہوتے ہیں. اللہ سے مستغنین، آپ نے بھی اگر کسی کی خدمت کی نا اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ شاید پیسے دے دے اور آپ محتاج بھی ہو، اس سے نہیں مانگو، مگر اللہ سے کہہ سکتے. اللہ سے آپ ضرور کہو، اللہ سے تھوڑی مستغنی ہے. تو اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کے والد نے تو کہا تھا، بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. والد بھی یہی چاہتے تھے ان کو اس کے پیسے دیں، غیرت مند تھے نا کہ بھئی ایک نے خدمت کی، اگرچہ بغیر اجرت کے کی ہے لیکن ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے، ہم معاوضہ دیتے ہیں. یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور جو بے شرم ہوتے ہیں ایک نمبر کے، وہ مزدوروں سے ڈبل کام لیتے ہیں اور پیسے جو اس کی اصل بنتی ہے نا وہ بھی کم وقت 2 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسے بھی مارکیٹ میں آپ کو بے شرم ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ فری کی خدمت کے بھی کہہ رہے نہیں، فری میں نہیں بلکہ اس کا معاوضہ دوں گا. اور یہاں پہلے بتاتے ہیں تمہاری یہ دہاڑی ہے، کام اس سے زیادہ لیتے ہیں اور ٹائم پہ اجرت نہیں دیتے. تو یہ غیرت کے بالکل الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب بتاؤ کون سا اچھا ہے، بے غیرت بننا اچھا ہے یا غیرت والا بننا اچھا ہے؟ جب غیرت والے بنو گے نا تو اللہ کے وہ معاملات ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور ان کے سسر کے ساتھ ہوئے. پھر غیب سے اللہ کی مددیں ایسے ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، ان لڑکیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. اور وہ اجرت جب پورا انٹرویو ہوا تو حضرت وہ جو انہوں نے تو کہا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. پورا گھر کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی شادی بھی ہو گئی، ملازمت بھی مل گئی، بھی بکریاں چرانی ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام، بیگم بھی مل گئی، مسافر کو اور کیا چاہیے بھائی؟ سارے انتظامات ہو گئے. کیوں؟ دعا بڑی تگڑی مانگی تھی. تو میری بھی یہ عادت ہے، مجھے بھی کبھی کہیں کچھ ایسا امید ہو نا کسی بھی معاملے میں تو میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو یاد کر لیں. کہیں آپ کو امید ہو نا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے آپ کو، تو آپ اور اس سے کہنا نہ چاہ رہے ہو آپ، تو پھر اس سے نہ کہیں لیکن اللہ سے، اے اللہ اگر اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے تو میں تیری رحمت کا بہرحال محتاج. تو بات کو سمیٹتا ہوں یار، کہاں سے کہاں چلے گئے. آج تو میں نے مختصر بیان کرنا تھا، بہت ہی لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ شکر گزار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تو نعمتیں دے مگر تکبر نہ ہو. تو قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے، صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی. تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے، آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں. بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا، زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں. آواز ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا، تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جو اتنی ہلکی چیز ہے. اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے. ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے، ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 6-7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے، اس 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے،
تو فطر القوم فیہا سرعا، اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا، سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں، پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کے پٹکا جاتا ہے، اسی جیسا پہلوان. تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا، 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے، 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے، تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا، پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، باغات ہوتے ہیں، اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا، کوئی اوقات نہیں. ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے، پانی بیڑا غرق، پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ. تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو. تو جب تک تواضع نہیں ہوگی انسان اللہ کو نہیں مانتا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا. جو لوگ عورت پہ ظلم کرتے ہیں نا گھر میں بیوی پہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کمزور ہوتی ہے. اکثر میں نے دو عورتوں پہ ظلم کے کیس آئے ہیں نا، یہ وہ آئے ہیں جہاں لڑکی کے بھائی اسٹرانگ نہ ہو، لڑکی کا باپ مضبوط نہ ہو. آپ کسی مضبوط آدمی کی بیٹی سے شادی کرو، پھر ظلم کر کے دیکھو، نہیں کرتے، بڑے تمیز سے حقوق ادا کر رہے. میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں نا. عورتوں پہ ظلم کے جو کیس میرے پاس آتے ہیں ان میں 99% وہ عورتیں جن کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے مضبوط بھائیوں کی یا مضبوط باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں نا تو پھر شوہر حقوق ادا کرتا ہے. اس زمانے میں اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس، جب متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایک زمانے میں، کراچی میں متحدہ، وہی ہر جگہ متحدہ، تو وہ اپنی بیگم کے کس واقعہ سنا رہا ہے، یار یہ میرے کیا ہے، یوں کیا ہوا ہے، خودکشی کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، بہت ہی زیادہ جب ظلم کی داستان. تو میں نے کہا یار اگر واقعی ایسا ہے، مجھے نہیں پتا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں، تو پھر تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس نے کہا متحدہ کا، لڑکی کے بھائی متحدہ کے ہیں، 90 پہ بیٹھتے ہیں. صبر کرو بھائی. لڑکی کے بھائی اس نے کہا کہاں کے ہیں، 90 میں اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا پھر صبر کے علاوہ کوئی آپشن. تو عورت مضبوط ہے تو میاں کا جنازہ نکال دیتی ہے، آدمی مضبوط ہے تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو یہ چل رہا ہے، 99% ایسا ہی ہو رہا ہے. عزت دار آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عورت کمزور ہو مگر وہ خدا کے خوف سے اس کا حق ادا کرے. اور یہ جب ہے جب آپ میں تکبر نہیں ہوگا. آپ کہو گے بھائی اس کو عورت اللہ نے بنایا، مجھے مرد اللہ نے بنایا، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس کمزور پہ ظلم کروں. اور نہ صرف یہ کہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھے بھیک میں یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا بڑا تکبر کیا کرتے تھے، ایسی بیماری ہوئی نا کہ روتے رہتے ہیں سارا دن اور استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر. تو اس لیے بھائی نہ کبھی زبان سے ایسا بڑا جملہ نکالے انسان، اور نہ کبھی اپنے سے کمزور کو اپنے سے کمتر سمجھے. اور یہ استحضار رکھے. استحضار کہتے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رکھنا. اس کو استحضار کا لفظ تھوڑا آج کل مشکل ہے نا، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ہر وقت دماغ میں یہ چیز رکھنا کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں، اللہ نے، اور اسے چھیننے کی طاقت بھی ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دی ہیں، بلکہ یہ چھین بھی سکتا ہے. تو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے. تو یہ چیز جس میں پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ لا مذہب نہیں بنے گا، وہ خدا کا باغی نہیں بنے گا. اور جس میں یہ صفت پیدا نہیں ہوئی وہ متکبر بنے گا، اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے قریب جانے کے بجائے خدا سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.